الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت، میں بھی ہوں غلام آپ کا، مجھ کو نہ بھلانا، فرما کے شفاعت میری ہے شافعی محشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ عز و جل، آج الحمدللہ عز و جل اصلاح اعمال کورس کے 4تھ پارٹ میں الحمدللہ عز و جل ہم پارٹیسپینٹ کے طور پر حاضر ہیں، اور ہم نے پہلے دن جو ہے وہ توحید باری تعالی، تقدیر، اور دوسرے دن نبوت، معجزات اور ختم رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب، اسی طرح تیسرے دن الحمدللہ عز و جل ہم نے ملائکہ اور اس سے ریلیٹڈ جو امور تھے ہم نے ان کو ڈسکس کیا۔ الحمدللہ عز و جل بہت ہی اچھے طریقے سے معلومات آپ تک پہنچائی گئیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس پیج کے ذریعے سے آپ تک اچھے اچھے کورسز لاتے رہیں، اور اچھی اچھی معلومات جو کہ دینی اور اصلاحی معلومات ہیں وہ آپ تک آپ کے گوش گزار کرتے رہیں۔ اسی پیج سے اس کورس کے ختم ہونے کے بعد بھی جڑیے رہیے گا، اور یہ یاد نہ بھولیے گا کہ الحمدللہ عز و جل فیضان آن لائن اکیڈمی 30+ کورسز وہ کرواتی ہے، اور 24 ہارز میں کوئی بھی وقت آپ کو پلیس کرتا ہے، آپ کو اس میں آسانی ہے تو آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا داخلہ لینا بھی چاہیے کہ آپ اپنی مصروفیات میں کہیں کہ مجھے وقت ملے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وقت آپ کو نکالنا پڑے گا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں۔ وقت نکالیں گے، دین کو ضروری سمجھیں گے، پھر ہی بات بنتی ہے۔ اگر دین کو ضروری نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ نہیں کبھی مجھے وقت ملے گا، تو پھر وقت تبھی ملتا ہے جب بندے کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں 1 منٹ کا مجھے اسرائیل علیہ السلام وقت عطا فرما دیں تو میں توبہ کر لوں، وصیت کر دوں، یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، لیکن اس وقت نہیں دیا جائے گا۔ رب کائنات تو یہ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلہم، کہ جب ان کی اجل آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجل آنے سے نہ ایک لمحہ تاخیر فرمائے گا، نہ ایک لمحہ وہ پہلے ان کی اجل کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو یہ خالق کائنات کا فضل اور توفیق ہے اور اس کا احسان ہے جو کہ وہ اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ خالق کائنات کے عقائد جو اس نے ہمیں فراہم کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، اس طرح دیگر چیزوں کے بارے میں یہ جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج جس چیز کا ہم بیان کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس میں آپ کو اچھی معلومات اور نفع مند جو چیزیں ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں، وہ ہے عالم برزخ، قبر، معاد اور حشر کا بیان۔ برزخ کس چیز کو کہتے ہیں؟ برزخ ایک درمیانہ عالم ہے جو کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں جانے کے لیے برزخ سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ درمیانہ ایک جہان ہے جو کہ دنیا اور آخرت کے درمیان رہتا ہے۔ اس میں ایک شخص جب مر جاتا ہے، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس دنیا میں، یعنی عالم برزخ میں رہنا ہے، کتنی دیر، لاکھوں لاکھ سال اس میں سونا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ بندہ سوچے کہ جب آپ اپنا لحاف اوپر لیتے ہیں، کنسیڈر کریں یو آر ان دا گریو، آپ قبر میں لیٹے ہیں، اور آپ یہ تصور کریں کہ میں اسی وقت جو بھی مجھے سن رہا ہے یہ تصور کرے کہ میں اگر اسی وقت مر جاؤں، لیٹ سپوز ہی کرنا ہے، فرض کرے میں اس وقت مر جاؤں، تو میرے نامہ اعمال میں کیا چیز ہے جو کہ میں رب کو سامنے جا کر دکھاؤں باری تعالیٰ یہ میں نے کام دنیا میں کیا ہے، اور یہ کنسیڈریبل کام ہے، میٹر ہے جو کہ آئی کمٹ، جو میں نے کیا ہے، اور یہ بارگاہی
بارگاہ ازدی میں پیش کر سکتا ہوں۔ اب ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، سوچے، غور فکر کرے، اس کو پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے تو کوئی مرنا نہیں چاہتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسا عمل نہیں ہے۔ ہوتے ہیں انسانوں کے پاس کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں، کبھی کسی اللہ کے ولی کے جنازے میں شرکت کی ہو، کبھی کسی ولی اللہ کے پاس وقت گزارا ہو، زیادہ قرآن پاک پڑھا ہو، زیادہ نمازیں پڑھی ہوں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سبحان اللہ آنکھوں نے زیارت کی ہو، ایسا کام ہو کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام ہے جو میں بارگاہ عزتی میں پیش کر سکتا ہوں اور اس کی وجہ سے میری مغفرت ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اجل کا پروانہ آپ پہنچے اور آپ ہاتھ پاؤں مارتے رہ جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن، تمام انسان، ان کو حسب مراتب اپنے اکارڈنگ ٹو لیولز اس میں رہنا ہوتا ہے، قبر میں رہنا ہوتا ہے۔ دنیا بڑی چھوٹی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، تو دنیا بڑی چھوٹی ہے، اس سے بڑے بڑے جہان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے، پیدائش ہے، اور اتنی چیزیں ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا ذہن اتنا ہے، آپ کی سوچ اتنی ہے، آپ کی تھاٹس وہ قلیل ہیں مقدار کے لحاظ سے، وسعت کے لحاظ سے، سوچنے کے رینج کے لحاظ سے آپ کی وائڈ رینج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک ایک چیز کی اتنی اسپیشیس ٹائپس ہیں، قسمیں ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ خالق کائنات نے کتنی دنیا کو کہاں کہاں پیدا فرمایا ہے۔ یہ تو ایک جو گولا ہے زمین کا اس کی بات ہے، اس سے اگر باہر نکلتے ہیں، چہار دانگ عالم کے حدود سے آپ جب باہر حدود کراس کر کے جاتے ہیں تو آپ کو اس سے ہٹ کر بھی دنیا ملتی ہے۔ رب کائنات کی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنی اس کی تعداد ہے، کتنا اس کا جو ہے وہ ماننے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں اگر، کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ پیدائش سے پہلے والے معاملات اور دنیا میں آنے والے معاملات کے درمیان ہوتا ہے۔ جس طرح وہ برزخ ہے، اس طرح قبر میں رہنا بھی ایک برزخ ہے۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس نے اس میں اتنا ہی رہنا ہے، اس میں زیادتی نہیں ہو سکتی، اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور جب زندگی کا وقت پورا ہو جائے گا اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرنے کے لیے وہ تشریف لائیں گے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ آنکھ اب ہماری محدود ہے، جو آئی سائٹ ہے اتنی دور نہیں دیکھ سکتی۔ آپ 1 کلومیٹر دور تک پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے دور جب چیز جاتی ہے تو آپ کو شبہ پڑتا ہے کہ یار لگتا ہے کہ زید آ رہا ہے لیکن مخالد آ جاتا ہے، لگتا ہے کہ ایسے کوئی پہاڑ ہے یا کوئی چیز کھڑی ہے لیکن ہوتی کچھ اور ہے، نگاہ کام نہیں کرتی۔ لیکن جب موت کا وقت قریب آتا ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری روح کانپ اٹھتی ہے، ہمارا بدن تھر تھرا اٹھتا ہے اور ہمارے جو طبق ہیں وہ روشن ہونے لگ پڑتے ہیں کہ یار میری جو زندگی ہے اس کا فیتہ کٹ جائے گا اور میری حیات کا جو ریبن ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، یہ ریل ختم ہو جائے گی اور پھر میں نے ایک اور زندگی میں جانا ہے، ایک اور دنیا میں جانا ہے۔ اب یہاں پر تو آئی سائٹ محدود ہے، لیکن جب بندے کی موت قریب ہوتی ہے، بندے سے مراد ظاہر ہے سارے ہی ہیں، کافر ہو، مسلمان ہو، جو بھی ہو، جب بندے کی موت قریب ہوتی ہے تو عزرائیل علیہ السلام یا ان کے مقرر کردہ فرشتے وہ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو تا حد نگاہ اس میت کے فرشتے ہوتے ہیں، یعنی وہ گھر اگرچہ چھوٹا ہے یا کمرہ چھوٹا ہے لیکن تا حد نگاہ فرشتے بھرے ہوتے ہیں، اور جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اس بندے کو فرشتے نظر آتے ہیں، اور اس کی نگاہ اتنی ہے فرشتے نظر آنے لگ پڑے۔ کیا ہوا کہ یہ کوئی لازمی نہیں کہ نیکوکار تھا یا کوئی ایسا دینی لحاظ سے مقرب تھا کہ اس کو اس کی آئی سائٹ میں اضافہ کر دیا گیا، رینج وائڈ کر دی گئی اور اس کی وسعت نظری میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دے دی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ نیکوکار ہے۔ جو بھی بندہ ہے کافر ہے، مسلمان، اس کو فرشتے نظر آنے لگ پڑتے ہیں۔ چلتے جائیے، مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو بند آنکھ ہے وہ کھل جاتی ہے، طبق روشن ہو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے ہاں دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔
نہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ ہندو مذہب ہے، نہ کرسچینٹی ہے، نہ جوز کا کوئی مذہب ہے. کوئی بھی مذہب اللہ کے ہاں کنسیڈریبل اس وقت نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ کا دین اسلام ہے جو کہ ہمیں حق بات کی طرف بلاتا ہے. اس لیے تو وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں دین صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے. اب غیب کی جو بات تھی وہ واضح ہو گئی، لیکن اب کی جو غرغرے کے وقت توبہ کی ہوئی ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. اب دیکھیے اس کو فرشتے لینے کے لیے آگے جب روح قبض کرتے ہیں تو یہاں سے پکڑ کر فرشتہ کھینچتا ہے. اب جب کھینچتا ہے تو ظاہر ہے ایک قالب ہے، اس میں سے روح کو کھینچنا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ ململ کا کپڑا ہے اور اس کو جھاڑیوں پر رکھ کے کھینچنا ہے. اب جو اس کپڑے کی حالت ہے، سچویشن ہے، میت کی بھی وہی حالت ہوتی ہے. اتنی تکلیف ہے. رب کائنات اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. یہ موت کی سختیاں آ گئیں اور ان کا آنا سچ ہے. یہ وہی چیزیں جس سے تو بھاگا کرتا تھا. اور عذاب قبر جب ہوتا ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. چکھ، تو بڑا عزیز تھا، بڑا کریم تھا، بڑا تو امیر آدمی تھا، اپنے بدن پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا. تکبر، فخر، ریاکاری اور حسد، یہ باطنی بیماریوں سے تو پر تھا. تیری کوئی بھی بیماری جو تھی وہ قابل علاج نہیں تھی، تو لا علاج ہو چکا تھا. ہر ایک نے تجھے جواب دے دیا. لیکن آج ذوق قبر کا عذاب چکھ، حشر کا عذاب چکھ، سردی کا عذاب چکھ، گرمی کا عذاب چکھ. یہ عذاب چکھنا تیرے لیے ضروری ہے تاکہ تجھے یہ پتہ چلے کہ اس وقت جب مبلغ مجھے کہتا تھا کہ رب کائنات کے دین کی طرف آ جاؤ، جب مبلغ مجھے یہ دعوت دیتا تھا، دائی مجھے بلاتا تھا کہ میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیے، اپنے ساتھ والوں کو بھی اٹھائیے. جب مؤذن اذان دیتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، جب مؤذن بلاتا تھا حی علی الفلاح، اس وقت میں نے بات نہیں سنی. اس وقت میں نے کہا کہ یار تم کیا کرتے ہو، تمہارے اسپیکر کی آواز مجھے تنگ کرتی ہے. اس وقت شکایتیں کرتے تھے، شکوے کرتے تھے، ملامتیں کرتے تھے. لیکن آج جب آنکھ بند ہوئی ہے، دل کی آنکھ کھل گئی ہے اور یہ پتہ چل گیا کہ واقعی اذان کی آواز سچی تھی، میں جھوٹا تھا. واقعی مبلغ کی دعوت سچی تھی، میں جھوٹا تھا. واقعی داعی کی دعوت ٹھیک تھی، میں غلط تھا. فساد مجھ میں تھا، میرا ذہن خراب تھا جو کہ مائل الی الباطل ہو چکا تھا. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی اصلاح خود کر سکیں. تو جب انسان کی روح فرشتہ یہاں پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کی روح کو کھینچتا ہے. پہلے پاؤں سے روح نکلتی ہے، پاؤں کے ناخن بے جان ہو جاتے ہیں، نیلے پڑ جاتے ہیں یا مٹیالے رنگ کے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پاؤں، پھر پنڈلیوں کی باری آتی ہے، پھر رانوں کی باری آتی ہے. ہر جوڑ سے روح نکلتی ہے اور کھینچ لی جاتی ہے. اتنی سختی سے کھینچی جاتی ہے کہ انسان کی ہر چیز وہ سوچ کر ہی کانپ اٹھتی ہے. پھر اور اسی وقت اس لیے آپ دیکھتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کی موت کے وقت حاضری ہو یا موجودگی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے اس کی ٹانگیں کانپنے لگ پڑتے ہیں. اگر کھڑا ہے تو وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ فوراً گر جاتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے پہلے روح پاؤں سے نکلتی ہے، پھر ٹانگیں بے جان ہوتی ہیں، پھر ٹانگیں آہستہ آہستہ اوپر آتی یہاں تک جب پہنچتی ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تصور بھی کانپ اٹھتا ہے کہ جب یہاں پر پہنچتی ہے تو غرغرے کی آوازیں آتی ہیں. جیسے آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں بڑی عید پر، عید الاضحیٰ پر، جانور کے غرغرے کی جو آوازیں ہیں اس طرح انسان کے غرغرے کی آوازیں آتی ہیں. اور جب آوازیں آتی ہیں بعض کو تو جھٹکا لگتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. لیکن کئیوں کی آوازیں ایسے آتی ہیں اور اس وقت توبہ کا دروازہ اس شخص پر کلوز کر دیا جاتا ہے. ڈور آف ریپینٹنس شوڈ بی کلوزڈ، وہ بند کر دینا چاہیے بھی، کیونکہ اس کو اتنا وقت ملا لیکن اس وقت اس نے اس کو یوٹیلائز کر کے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. اب وہ ایک منٹ میں کیا کر لے گا؟ وہ کر کے جب آواز آتی ہے دروازہ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب اگر کافر ہے تو اسلام کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھے تو وہ معتبر نہیں ہوتا. اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ دماغ سے روح نکلتی، اسی لیے اس کی جو آنکھیں وہ اوپر کو ہو جاتی ہیں اور روح بدن جو ہے وہ اس روح کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے اور آنکھیں جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہو جاتی ہیں.
پھر آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے، منہ کھلا ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ بات کے خیر معاملات ہیں۔ لیکن یہ حساب لگائیے، یہ سوچئے کہ مرنے کے بعد بھی آیا بدن کے ساتھ روح کا تعلق رہتا ہے، وہ ریلیشن شپ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح کا جسم کا آپس میں ریلیشن رہتا ہے۔ جسم جہاں کہیں مرضی ہو، شیر اس کو کھا گیا، اس کو آگ نے جلا دیا، اس کو دریا نے ڈبو دیا، اس کو مچھلی کھا گئی، اس کو درندہ چیر پھاڑ کر گیا، وہ قبر میں ہے یا حشر میں، جہاں کہیں بھی ہے، قبر میں اگر ہے یا جہاں کہیں بھی ہے، جسم کے ساتھ روح کا کنیکشن رہتا ہے۔ اور جسم پر جو جو بیتتی ہے، روح کو اس کی تکلیف فیل ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس کے عذاب کو تم پر اپلائی کیا جائے، تم کو پنش کیا جائے، اور جو عذاب قبر حق ہے، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ حق اور سچ ثابت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، جس طرح جسم میں ٹھنڈا پانی لگتا ہے فیل ہوتا ہے، گرم ہوا لگتی ہے فیل ہوتا ہے، اسی طرح نرم فرش ہے، لذیذ کھانا ہے، یا سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، لیکن لذت روح کو ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرور و غم کی حالت میں سے سرور عطا فرمائے، اندوہ اور خوشی میں سے خوشی عطا فرمائے، اور یہ سب حالتیں برزخ میں ہوتی ہیں۔ خالق کائنات مومنوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں فرماتا، مومنوں کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتا ہے۔ یہ حسب مراتب ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مراتب جس کے جتنے ہیں اس کے ساتھ اتنا ہی اچھا بیہیویئر ہے، اور جس کے مراتب برے ہیں اس کے ساتھ اتنا ہی برا بیہیویئر ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح کہاں رہتی ہے اور کافر کی روح کہاں رہتی ہے؟ آئیے اس کو سماعت کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی جو روح ہے وہ حسب مرتبہ مختلف مقاموں پر رہتی ہے۔ بعض کی قبر پر ہوتی ہیں، بعض کی زمزم شریف کے کنویں پر ہوتی ہیں، بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان ہوتی ہیں، بعض کی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر روحیں جو رہتی ہیں، بعض کی اللہ اکبر اس سے بھی بلند رہتی ہیں، بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں۔ لیکن کہیں بھی ہو ان کا ریلیشن نہیں ٹوٹتا۔ وہ جو بھی جسم پر بیتتی ہے وہ روح کو اس کا پتہ چلتا ہے، روح اس کو سنتی ہے، سمجھتی ہے، لذت محسوس کرتی ہے، درد کو فیل کرتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب جسم قبر میں لیٹا ہے تو ظاہر ہے قبر وسیع بھی ہوتی ہے، کشادہ بھی ہوتی ہے، تنگ بھی ہوتی ہے۔ جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کو دباتی ہے، جیسے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کو قبر دبا رہی ہے، لیکن میں نے اس کے لیے ایکسیپشن لے لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ تو جب بندہ قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کو قبر دباتی ہے۔ مسلمان کو ایسے جیسے ماں بچے کو دباتی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کافر کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی ربس جو بونز ہوتی ہیں، پسلیاں جو ہوتی ہیں، وہ آپس میں ایسے پھنس جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ نیک اعمال اور برے اعمال کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب اس کو قبر میں لٹایا گیا، اوپر سلیبز رکھ کے مٹی ڈال دی گئی۔ میں یہ ساری چیزیں بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو اسلامی بھائی غافل ہیں یا جو ہمارے عوام غافل ہے اور ان کو اس چیز کی خبر نہیں ہے، ان کو ذرا اپنے اوپر یہ چیزیں تصور کریں کہ اس وقت اگر مجھ پر مٹی ڈالی جا رہی ہو، اس وقت سلیب رکھی جا رہی ہوں، رکھ کر تابوت کو بند کر دیا جائے، اور اس کے بعد میرے منہ پر مٹی ڈالی جائے، یہ کہا جائے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی روح سے پوچھئے، اپنے دماغ سے پوچھئے، اپنی عقل کو استعمال کیجئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو حیات ملتی ہے، وہ ہوتی ہے حیات جاویدانی، وہ ہوتی ہے ہمیشہ کی زندگی جس میں موت نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے۔ مردہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی عقل کام کرتی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے کفن کون پہنا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے نہلا کون رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرا جنازہ کون پڑھ رہا ہے، وہ یہ سارے معاملات کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، کون کون آیا میرے جنازے میں، کون کون آیا مجھے دفنانے کے لیے، کون کون میرے منہ پر مٹی ڈال رہا ہے، میرا فلاں دوست آیا ہے، فلاں والدین حاضر ہیں، فلاں آیا ہے، ساری چیزوں کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
احادیث طیبہ میں مردے کی سماعت کے بارے میں بڑی چیزیں ارشاد فرمائے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب ساری کچھ چیزیں وہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس کو قبر میں لٹایا گیا، اس کے لیے قبر پر اذان پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، سرہانے سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، تاکہ اس کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسلمان کو دفن کرو تو اس کی قبر پر اتنی دیر قیام کرو کہ جتنا اونٹ کو ذبح کر کے نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے 2-4 گھنٹے جو اس میں لگتے ہیں، تو اتنی دیر جو ہے وہ تمہارا ضروری ہے کہ تم جو ہے نا اس کی قبر پر رہو اور اس کو یاد کرواؤ کہ تو دنیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کرتا تھا۔ جب مردے نیچے پوچھ رہے ہیں کہ من ربو کا، اوپر سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب فرشتے پوچھتے ہیں کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اس وقت یہ کہہ رہا ہے، اوپر سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ تیرا دین ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اذان کی آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اذان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مردے کو سوالات کے جوابات دینے میں تسہیل ہو جاتی ہے، آسانی ہوتی ہے، اور یہ اذان دینی بھی چاہیے۔ اور اس وجہ سے کہ اذان کے دینے میں مردے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ قسم و خدا اگر کوئی شخص قبر میں جائے گا، جا کر دیکھے گا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، وہ ایک حساب سے منٹوں میں ہوتا ہے کہ یار میرے لیے کچھ بھیج دو۔ وہ سائل کی طرح سوالی بن کر کھڑا ہوتا ہے کہ اب میرا نامہ اعمال تو بند ہو گیا ہے، میرا اکاؤنٹ تو ختم ہو گیا، اب یار تم ہی بھیجو گے، تمہاری ایک سورہ فاتحہ پڑھنے سے مجھے اتنا فائدہ ہوگا، الامان والحفیظ، کہ مجھے جہنم کے شعلوں سے میری حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یار ہم نے مردے کے ساتھ کیا رحم کرنا ہے، مردے کے ساتھ کیا اچھائی کرنی ہے، کیا بھلائی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے معاملات ہیں، ہم ان سے جو ہے نا وہ رخت سفر کو آگے باندھتے ہیں، آگے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہ لیسمع قرع نعالہم، جب مردے کو دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، کہ جب وہ دور جا رہے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ منو مٹی نیچے ہے، وہ کتنے من مٹی ہے اس کے اوپر ہے، سلیبس ہے، اس کے نیچے وہ ہے۔ اب یاد رکھیے عورت کی قبر اس کی قامت کے برابر گہری ہوتی ہے، مرد کی قبر اس کے سینے کے برابر گہری ہوتی ہے، اور پھر اتنی گہرائی ہے، کم از کم میری جو ہائٹ ہے وہ 6 فٹ ہے، اب میری جو قبر ہے وہ کم از کم تقریباً جو ہے نا وہ 5 فٹ گہری بنائی جائے گی، اور جب 5 فٹ نیچے گہری ہوئی پھر اوپر سلیب آئی، سلیب کے اوپر پھر مٹی کا جو گیپ ہے وہ زمین کے برابر جانے میں 3-4 فٹ کا وہ ہوگا، اس کے بعد پھر اوپر کوہان بنائی جائے گی 2 فٹ کی وہ ہوگی، تو یہ 5, 7, 8 فٹ 10 فٹ نیچے وہ مردہ لیٹا ہے، کوئی بھی پائپ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں انہ لیسمع قرع نعالہم، کہ جب وہ اس کو دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں قدموں کی آہٹ کو وہ سن لیتا ہے۔ یار وہ ایک عام بندہ ہے، عام مومن ہے، عام کافر ہے، وہ قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہے، تو اگر فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو، وہ تاجدار انبیاء، ختم المرسلین، قائد الغر المحجلین، ان کو اگر فریاد کی جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ مجھ پر بڑا آ گیا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ ہمارے لیے فریاد رسی کیجئے۔ تو لازمی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے بھی ہیں، اپنے امتی کی مدد بھی فرماتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر اے حبیب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کا سامان فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کرم کے ہیں فیصلے، کرم کی بات ہے، جس پر فیض ہو جائے، جس پر عنایت ہو جائے، جس پر نوازش ہو جائے، جس پر انوار و تجلیات کی بارش ہو جائے، یہ پھر اس کو دامن سوال دراز نہیں کرنا پڑتا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کے دل میں گزرنے والی بات کو بھی جان لیتے ہیں، اور پھر
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے غلام، ان کے ماننے والے کئی اولیاء کرام، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا ایک مرید اور وہ دونوں ساتھ جا رہے ہیں۔ اب وہ مرید سوچتا ہے کہ یار آج کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے، کوئی بندہ ہی نہیں آیا اور ہمیں کوئی سلام دعا کرنے والا بھی نہیں ہے۔ پیر کو پتہ چل گیا، امت کو اشارہ کیا، سارے آ گئے۔ اب کیا ہوا کہ وہ شاگرد جو یہ سوچ رہا تھا اس کو ان تک پہنچنا مشکل ہو گیا، اتنی عوام کی بھیڑ ہو گئی۔ تو پھر سوچنے لگا کہ یار نہیں، اس سے تو وہی بہتر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے خود ہی بلاتے ہو، اب خود ہی انکار کرتے ہو۔ تو یہ تو ان کے غلاموں کا عالم ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انہ لا یسمع قران علیہم، مردہ ان کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کریں تو 40 قدم پر جب آپ جائیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یا باری تعالیٰ اس کو مغفرت کاملہ عطا فرما اور اس کو سوالوں کے جواب دینے میں آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ اکبر۔ اب دفن تو کر دیا، دفن کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں جو کہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ شکلیں ان کی بڑی 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 ڈراؤنی ہوتی ہیں، بڑی ہیبت ناک، بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور یہ حسب مراتب ہوتا ہے، جس کے جتنے اچھے اعمال ہیں ان کے لیے اتنے ہی نرم بن کر آتے ہیں، شفیق مہربان بن کر آتے ہیں۔ جن کے اعمال برے ہوتے ہیں ان کے لیے اسی حساب سے وہ شکلیں بناوٹیں کر کے، جیسے میں نے کل عرض کیا نا کہ فرشتے کتے اور خنزیر کے علاوہ ہر شکل میں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اب ہیبت ناک شکلیں لے کر وہ 2 فرشتے آئے، منکر اور نکیر ان کا نام ہے۔ ان کے بدن کا رنگ جو ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، آنکھیں سیاہ ہیں، اور ان کی جو آنکھیں ہیں، ازرقانی کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث پاک میں، نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، اور آنکھیں ایسے جیسے ان سے آگ نکل رہی ہے، یعنی وہ شعلہ جانا ہے، اور بدبو سخت آ رہی ہوتی ہے ان سے۔ بال جو ہے نا وہ سر سے پاؤں تک ان کے بال ہیں، اور دانت کئی ہاتھ لمبے ہوتے ہیں۔ اب جن سے وہ نا دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، ایک دم سے بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ کون آ گیا میری قبر میں، یہ کون داخل ہو گیا۔ اب وہ فرشتے اس کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور جھڑکتے ایسے ہیں کہ بندے کی جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ دماغ تک وہ کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں بلاتے ہیں۔ پہلا سوال جیسے میں نے عرض کیا من ربو کا، دوسرا سوال ما دینو کا، اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ یہ مسلمان مردہ ہے تو ظاہر ہے پہلے سوال کا جواب دیتا ہے دینی الاسلام، پہلے سوال کا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دیتا ہے کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرے سوال کا جواب دیتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ امام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، وصیت کی تھی کہ میری قبر جو ہے وہ میرے قد کے برابر تم نے گہری رکھنی ہے۔ جی حضور، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے کہ جب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں مروں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف فرما ہوں گے، تو وہاں پر سرکار کی آمد جب ہوگی تو میری التجا یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کر سرکار کا استقبال کروں، اور جب محبوب آئیں ان کا دیوانہ لیٹا نہ ہو، بیٹھا نہ ہو۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا دیوانہ اس وقت کھڑا ہو کر اپنے محبوب کا استقبال کرے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کرے۔ اور جب سوال ہوتا ہے بندہ مومن کیا کہتا ہے کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارے فرشتوں یہ تو رسول اللہ ہے، یہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جن کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، ان کی محبت کے گن گایا کرتا تھا، لوگوں کو ان کی محبت کے جام پلایا کرتا تھا۔ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر بات ہو جائے اور میں ان کے ذکر سے مٹھاس حاصل کر سکوں۔ قسم بخدا شہد میں وہ مٹھاس جو آئی ہے، پھولوں میں جو رنگ آیا ہے، پرندوں کی بولیوں میں جو تسبیح و تحلیل آئی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر سے آئی ہے۔ ذکر خیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تو آپ کی اور میری آنکھیں دیکھتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے تو ہم اور آپ آرام سے رہتے ہیں۔ اگر وہ تذکرہ نہ ہو جائے، وہ دنیا میں سے نکال لیا جائے تو دنیا بالکل ساکت رہ جائے، ساکن ہو جائے۔ یہی وجہ ہے جب معراج پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو درمیان میں سے اس عالم کی جان نکل گئی۔ جب جان نکل گئی، عالم بے جان ہو گیا، سورج وہیں پر ہے، چاند وہیں پر ہے، سارا عالم رک گیا ہے،
پانی ویسے ہی چل رہا ہے، کنڈی ویسے ہی ہل رہی ہے، بستر ویسے ہی گرم ہے، ہوا نے اس کو ٹھنڈا نہیں کیا، سب کچھ ویسے ہے. کیوں؟ جان عالم میں موجود نہیں، اور جب واپس آئے سب کچھ ویسے ہی ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، وہ سوال کرتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. بندہ مومن کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہیں گے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے؟ وہ کہے گا کہ یار میں نے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں پڑھا، ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی. اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ فرشتے جب سوال کا جواب معلوم کر لیں گے تو وہ کہیں گے ہاں ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی جواب دو گے. بلکہ آسمانوں سے ندا آتی ہے ان صدق عبدی فافرشوہ، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، ناز و نعمتیں اس پر فراوانیاں کر دو کہ اس نے صحیح جوابات دیے اور یہ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے اس کے لیے، اور اس کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، کہ آج کے دن تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اس کو اس کے دولہے کے سوا کوئی نہیں جگاتا. اسی لیے اسی طرح تو قیامت تک سوتا رہے اور تجھے کوئی نہیں جگائے گا. ناز و نعمتیں تیرے لیے حاضر ہیں، غلمان حاضر ہیں، حوریں حاضر ہیں، ہر چیز حاضر ہے جنت کی. اس کی خوشبو کے ذریعے سے سب کچھ تجھے وہ فیل ہوتا رہے گا. لیکن اصل جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ جنت میں داخلے کے بعد ہوں گی. یہ چیز ذہن میں رہے. اس کے مراد یہ نہیں کہ جنت کے حور و قصور بھی اس کو ملیں گے، یہ قیامت میں ہی جب حساب کتاب ہو جائے گا اس کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. تو اب بعض نے یہ کہا ہے کہ اس میں مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن جو معتبر ہے وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب رہی بات کہ قبر میں جو معاملات ہیں عذاب کے یا جنت کے یا نعمتوں کے، اگر بندہ مومن گناہ گار ہے، وہ سیاہ کار ہے، اس کے دامن میں داغوں کے دبے ہیں، اور دبے چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے دبے ہیں، تو پھر اس کو عذاب قبر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، استحقاق اس کو ہوتا ہے. اور عذاب قبر جو ہے نا وہ شب جمعہ آنے تک رہتا ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جب شب جمعہ آتی ہے فوراً اس سے یہ عذاب جو ہے نا وہ اٹھا لیا جاتا ہے. ہاں حدیث پاک سے یہ بات تو ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن میں مرے گا، وہ نکیرین کے سوال سے عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا. اور اس لیے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو پہلے جہنم کی کھڑکی کھلی جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے یہ وہ کھڑکی ہے کہ اگر تو کافر ہوتا، اگر تو بدکار ہوتا، سیاہکار ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا. لیکن وہ کیوں کھولی جاتی ہے؟ تاکہ اس کو قدر معلوم ہو کہ واقعی میرے لیے جو ہے نا وہ جہنم سے بچاوا ہے اور مجھے جنت میں داخل کیا گیا ہے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. تو شاعر تو یہی کہتا ہے کہ میرے اعمال ایسے تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچا لیا. آپ کا دامن رحمت میں نے اپنی جگہ پسار لی اور میں بچ گیا. قسم خدا ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں، ہماری نمازیں اتنی نہیں ہیں، ہمارے روزے اتنے نہیں ہیں. روزے بھی ہیں تو ٹوٹے پوٹے ہیں، نمازیں بھی ہیں تو پوری نہیں ہیں، حج کیا نہیں ہے، پیسے ہیں لیکن دبا کر بیٹھے ہیں، زکوٰۃ کو دیتا نہیں ہے، اور اپنے جو ہے نا وہ چینج کر لیتے ہیں نام، نہیں جی نہیں مجھ پر زکوٰۃ بنتی نہیں ہے. مسئلے کئی ایسے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مجھ پر زکوٰۃ نہ بنے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ پلاٹ میں نے لیا ہے کو کس نیت سے لوں تو مجھ پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. اللہ اکبر. امت مسلمہ یہاں تک آن پہنچی ہے کہ رب کی راہ میں دینا نہ پڑے. کوئی ایسا رستہ نکال دیں کہ ہمیں رب کی راہ میں نہ دینا پڑے اور ہم جو ہے نا وہ اپنا دامن بچا ہی لیں، کسی طریقے سے 1 روپے بچ ہی جائے. یار خدا کا خوف کرو، کہاں پر آپ جا رہے ہیں اور کس نہج پر آپ چل پڑے ہیں. رب کی راہ میں دیں گے اللہ پاک زیادہ دے گا. اگر تجربہ نہیں ہے تو میں ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، رب کی راہ میں دینے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. موضوع سے ہم ہٹیں گے نہیں انشاءاللہ عز و جل. تو عذاب قبر جو ہے وہ بندہ مومن کو نہیں دیا جاتا، یا شب جمعہ تک دیا جاتا ہے. نیکسٹ جو فرسٹ جمعہ آتا ہے اس وقت تک عذاب دیا جاتا ہے. اور یہ بڑی ہی ایک اچھی بات ہے کہ جو بندہ مومن رمضان المبارک میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اللہ پاک ویسے ہی اس کو سوال و جواب سے، حساب کتاب سے محفوظ رکھتا ہے.
اس نے سونا ہے بس، نم کا نومت العروس، اور لا الہ نہایت، وہ قیامت تک رہے گا، اور قیامت تک رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناز و نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا مومن کا معاملہ۔ کافر کا معاملہ کیا ہے؟ کافر کا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے، یعنی وہ اس کی نقیض ہے، اس کا کانفلکٹ ہے، اس کا کانٹرڈکشن ہے۔ یہ کافر کے ساتھ اس کا بالکل الٹ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ منافق کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے، منافق ہے یا کافر ہے، دونوں تقریباً سیم ہیں، بلکہ منافق سخت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جو ہے نا جہنم کے بالکل اینڈ والے کنارے میں ہوں گے، اور ان کی گرمی، ان کی شدت، ان پر سختی بہت زیادہ ہوگی۔ تو پہلے نا جب منافق کو لٹایا جاتا ہے تو اس پر پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، یہاں تو بڑے مزے ہیں، میں تو بڑا ڈر رہا تھا کہ مجھے مرنا نہیں چاہیے، مجھے اسی زندگی میں رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، یہاں تو پر تو بڑے مزے، لیکن فوراً کھڑکی بند ہو جائے گی، اگلی کھڑکی کھلے گی، وہ جہنم کی ہوگی، اس سے جہنم کے لپٹ، گرمی، ہیٹ، تپش، آتش اور عکس جو آگ کا ہے وہ اس کو آتا رہے گا، اور بلائے عظیم اور پھر حسرت عظیم، کاش ہم ایسا کر لیتا، کاش کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور وہ چاہے گا کہ مجھے دنیا میں ریٹرن کر دیا جائے، لیکن اس وقت نہیں۔ اب توبہ کا دروازہ بند، واپس جانے کا راستہ ختم، تیری واپسی اب بند ہو چکی ہے، اب تو یہاں پر آ چکا، اب آگے جانا ہے، دنیا کی طرف واپسی ختم ہے۔ اب پہلا سوال اس سے ہوتا ہے جی من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ فرشتے اس کو مارتے ہیں، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا، نہ تو نے پڑھا، نہ تو نے کسی کی تقلید کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں تو لوگوں کو سنتا تھا، لوگ بھی اس طرح کہتے تھے، جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی اس طرح کہنے لگ پڑا، یعنی میں لائی لگ تھا۔ لوگ کہتے تھے جی الہاد ٹھیک ہے، اسلام ٹھیک نہیں ہے، میں نے بھی ایسے کہنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے تھے عالم جو ہے نا وہ بغیر کسی خالق کے چل رہا ہے، لوگوں کو میں نے دیکھا یار میرے سامنے اتنے لوگ ہیں سارے ایسے کہہ رہے ہیں، میں نے بھی ایسا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ رب کا قرآن نہیں ہے، وجود نہیں ہے اس کا۔ لوگوں نے یہ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، میں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے، میں بھی جھوٹ بول دیتا تھا، اور جھوٹ کو ہم کہتے تھے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، جھوٹ بھی جائز ہے، سب کچھ جائز، جیسے جنگ میں جائز ہے اس طرح یہاں پر بھی جائز ہے۔ اب لوگوں کے پیچھے لگنے والے کے معاملہ دیکھ لیجیے آپ، کہ جو لائی لگ بندہ ہوتا ہے، کسی کے پیچھے لگتا ہے، کہ جس نے اپنے ساتھ انگلی پکڑ کے لگایا، دعوت دی، اس کے ساتھ چل دیے، اس کا نہ دین کا پتہ، نہ اس کے مذہب کا پتہ، نہ اس کے کوئی کسی قائد کا پتہ، نہ اس کے وے کا پتہ، کوئی رستہ کا انتخاب نہیں ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، بے شتر و مہار ہے، بن ماں باپ کے ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے۔ اگر اونٹ کے نکیل رکھی جائے نا تو اونٹ رستے میں رہتا ہے، صراط مستقیم پر رہتا ہے، نکیل نکال دی جائے کبھی وہ ادھر جائے گا، کبھی اس چراگاہ کو خراب کرے گا، کبھی اس چراگاہ کو خراب کرے گا، کبھی ادھر چلا جائے گا، کبھی حلال کی طرف جائے گا، کبھی حرام کی طرف چلا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو بے شتر مہار نہ چھوڑے، بلکہ شتر بے مہار نہ چھوڑے، بلکہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی نکیل میں ڈالیں، کسی امام کا مقلد بنائیں، کسی جنم الدین کے پیروکار بنیں، اور دین سے مراد صرف ایک ہے، آپشن ایک ہے، اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی قابل قبول نہیں۔ رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ میں 2-3 بار پڑھ چکا ہوں، اللہ اکبر۔ اب تینوں سوالوں کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، ہاں لا ادری کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، لوگ کہتے تھے میں نے بھی کہنے لگ پڑا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس پر سزا اور جزا شروع ہو جاتی ہے، اور اس پر جو رب کے فرشتے ہیں جو اس پر مقرر ہوتے ہیں جہنم کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور وہ فرشتے، آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ فرشتے آنکھ والے نہیں ہوتے، کانوں والے بھی نہیں ہوتے، اور وہ اس کو مارتے ہیں، یعنی وہ مارتے رہتے ہیں، اس کی آواز ان تک پہنچتی نہیں، وہ مارتے رہتے ہیں، نظر نہیں آتا، یعنی آنکھیں نہیں ہوتی ان کی، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پاس ہوتا ہے ہیمر، آئرن ہیمر ہوتا ہے، لوہے کا گرز ہوتا ہے، اور اتنا وہ شدید ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ بھی اس کی ضرب سے، اس کی سٹرائک سے ریزہ ریزہ ہو جائے، پاش پاش ہو جائے گا۔ اب حساب لگائیے کہ پہاڑ پاش پاش ہو رہا ہے، اس بندے کا کیا عالم ہوتا ہوگا؟ پہاڑ کے پلے کچھ نہیں بچا،
تو اس کو کتنا سخت عذاب ہوگا۔ اب آپ خود حساب لگائیے کہ ایک بندہ منافق یا بے عمل یا کافر یا جو رب کا انکاری ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ فرشتے اس کو مارتے ہیں اسے تھوڑے سے، اور سانپ بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہاں پر آج ایک چونٹی کپڑوں پر چڑھ جائے تو بدن میں تھرتھلی مچ جاتی ہے، ایک کیڑا اگر کپڑوں پر آ جائے تو یار مجھے یہ کاٹ نہ لے، فوراً اس کو دور کرتے ہیں۔ تو وہاں پر آج تو ہاتھ ہمارے آزاد ہیں اور ہم اپنی آزادی سے ان کو ہلا سکتے ہیں، لیکن اس دن ہاتھ بندھے ہوں گے اور دماغ چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بچھو چل رہے ہیں، سانپ چل رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ ڈنک مار رہے ہیں، عذاب پہنچا رہے ہیں، لیکن ہاتھوں سے اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جو وہ اپنے بدکار جو بندے ہیں اور بندوں نے جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پنش کرے گا۔ اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عذاب قبر کا انکار نہیں ہو سکتا، قبر کا عذاب بالکل حق ہے، قبر میں جو تنعیم یا نعمتیں ملنی ہیں وہ بھی حق ہیں، اور کتنا بھی دیکھیے قبر کے بعد جو اٹھایا جانا ہے وہ بھی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک میت کو جلا دیا جاتا ہے، اس کو اس کا جو قوی ہیکل یا حیوان ہے وہ کھا جاتا ہے، چیر پاڑ کر کے اس کو کھا جاتا ہے، آپ کہیں اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ اس کو تو آگ نے جلا دیا، جیسے ہندو جلاتے ہیں۔ ایک بندہ ہمارے سامنے ہے، جیسے ایک علاقے کے لوگ لاشوں کو حنوط کرتے ہیں، مسالہ لگاتے ہیں، اگلے سال ان کو کپڑے پہناتے ہیں، ان کا فنکشن کرتے ہیں، اور طرح طرح سے ان کے ان کی جو پروگرامز ہوتے ہیں، ان کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں انہی میتوں کو وہ لاتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ اب وہ کہیں جو یار یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سلامت ہے، اس کو عذاب قبر تو ہوا ہی نہیں، آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ عذاب قبر رب دینے پر قادر ہے، اگرچہ مردہ ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے، اگرچہ وہ شیر کے پیٹ میں جا چکا ہے۔ خالق کائنات اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ آپ سمندر کی تہہ میں چلے جائیں، وہاں موت آ جائے، عذاب قبر اگر مقدر میں ہے، استحقاق ہے، رب چاہتا ہے تو وہاں پر بھی شروع ہو جائے گا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیے ایک چیز ہے، ایک انسان کے سر کو درد ہے، دوسرے کے سر کو درد نہیں ہے، دونوں چل کے آ رہے ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کس کے سر کو درد ہے؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ ایسی کیفیت ہے کہ سامنے نظر آنے والی شے ہی نہیں ہے، یہ محسوس کرنے والی چیز ہے، احساس سے اس کا تعلق ہے۔ جب ایسی شے ہے تو رب تعالیٰ جس طرح اس پر قدرت رکھتا ہے، اس طرح اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اب وہ جیسے بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دینے پر قادر ہے، اسی طرح قبر سے اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ ایک دن ابو جہل آیا ہڈی لے کر، بالکل ہڈی رمیم جسے کہتے ہیں، بسیدہ ہڈی تھی، وہ آ کر کہنے لگا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہڈی ہے اور یہ بتائیے کہ کون خدا ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کس کی ہڈی ہے، کسے پتہ ہے؟ کیسے اس میں جان آئے گی؟ کیسے اس پر گوشت آئے گا؟ رب کائنات سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، اے محبوب فرما دیجیے وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پہلی دفعہ، دوبارہ بھی لوٹائے گا۔ اور رمیم ہڈی کو، بسیدہ ہڈی کو، جو بالکل اندر سے ناپید ختم ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ جھلانے پر، زندہ کرنے پر رب کائنات قادر ہے۔ تو اس کی ذات تو بڑی قدرت والی ہے۔ رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو لہذا آپ دیکھیے ایک انسان ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر اس کے معاملات تبدیل ہوتے ہیں، وہ قوی عقل جوان بن جاتا ہے، پھر زندگی گزرتی ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، ہڈیاں گھل جاتی ہیں، جسم سوکھ جاتا ہے، اور جو گوشت ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور جیسے پہلے تھا ویسے اینڈ میں ہو گیا۔ تو جس طرح یہ معاملات میں تبدیلی ہوتی ہے، اور ایک ہی ہڈی ہے، اس پر کبھی بچے والا گوشت تھا، پھر جوان، پھر بوڑھے والا آ گیا، تو جب ایسا کرنے پر اب تعالیٰ قادر ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے پر بھی قادر ہے کہ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر سے اسی حالت میں، جس حالت میں ہم پیدا ہوئے، اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ تو ہو گیا عام لوگ جو ہیں
وہ اس طرح قبروں سے اٹھیں گے، لیکن جو خواص ہیں، جو مقربین ہیں، جو بارگاہ خداوندی کے قریب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خداوندی کے مزے لوٹتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ سوچئے کہ سب سے پہلے قبر سے کون اٹھے گا؟ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے دائیں جانب ابو بکر ہوں گے، بائیں جانب عمر فاروق اعظم ہوں گے، ان کو لے کر میں قبر سے اٹھوں گا، اور جب اٹھوں گا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر یہ اٹھیں گے، اور پھر جو ہے نا وہ مدینہ پاک مکہ پاک میں جتنے قبرستان ہیں جنت البقیع والے پھر اٹھیں گے۔ اس طرح ترتیب وائز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب بیان فرمائی۔ یہ جب اٹھیں گے، اب دیکھیے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اور پھر خواص انبیاء کرام، ان کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن سمجھتے پھر نہیں ہیں، ان کے عقل میں یہ آتی نہیں ہے کہ یہ یار یہ بھی حدیث پاک ہے، اس کو بھی پڑھو، اس کو بھی لوگوں کو سناؤ، سمجھاؤ، اور ان کو یہ باور کراؤ۔ عام میت کا اور نبی کا فرق ہے، عام بندے کا اللہ کے ولی کا فرق ہے، یار عام بندے کو اور حافظ قرآن کا فرق ہے، شہید کا فرق ہے۔ شہید کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگو وہ بندے جو رب کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہیں سمجھنا، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ بھی ہیں بل احیاء، اور اپنے رب کے ہاں یرزقون یعنی رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اس طرح چوتھے پارے میں رب کائنات نے اس چیز کو ذکر فرمایا، اور اس چیز کا ذکر فرماتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جو رب کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ شہید یا وہ مر گئے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، تبندہ ہیں، اور وہ رب کائنات کے حکم سے اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ تو یہ حافظ قرآن ہے جو قرآن پاک پر عمل کرتا ہے اور جو منصب محبت پر فائز ہے، انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء اسلام ہیں، جنہوں نے کبھی بھی معصیت نہیں کی، یا جو اپنے اوقات کار کو درود پاک میں مستغرق رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی قسمت اگر کسی کی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر وقت درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا آدھا وقت آپ کے ذات پر درود پاک پڑھتا ہوں، تو یا رسول اللہ کیا مجھے بڑھانا چاہیے یا اتنا رکھنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر بڑھا لو تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں، برکتیں اور دولتیں عطا فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ 3 حصوں میں وقت کر لیا، 2 حصے درود پاک کے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور بڑھا لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ کرتے کرتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں سارا وقت یعنی 24 گھنٹے ڈبل 12 گھنٹے میں آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں ہر کام سے یہ مستغنی اور بے نیاز کر دے گا۔ امتی اپنے نبی پر درود پاک بھیجے۔ نہیں دیکھیے کہ آج ہم بڑا فخر کرتے ہیں جی میرا نام وزیر اعظم کی بارگاہ میں پیش ہوا، میرا نام بادشاہ فلاں گورنر کے ہاں پیش ہوا، میرا نام جو ہے نا وہ نائب ناظم یوسی کے دفتر میں لیا گیا۔ اس بات پر فخر ہوتا ہے اور لوگ کرتے ہیں، اس کو ذکر کرتے ہیں، اور بڑے نا چھاتی 36 انچ چوڑی کر کے بتاتے ہیں جی میں وہ ہوں جس کا فلاں بارگاہ میں، فلاں کورٹ میں، فلاں عدالت میں تذکرہ ہوا۔ اب یار یہ بتائیے کہ یہ تو عدالتیں فنا ہونے والی ہیں، یہ وزیر اعظم فنا ہونے والے ہیں، یہ گورنر فنا ہونے والے ہیں، ہر عہدہ ختم ہونے والا ہے، ایک عہدہ برقرار ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہر ایک عہدہ برقرار ہے جو کہ اللہ کا عطا کردہ ہے، ایک عہدہ برقرار ہے جو اللہ کے اولیاء، انبیاء، صلحاء، علماء، اتقیاء، فضلاء کا ہے، کہ جب تمام انبیاء کے سردار، تمام اولیاء سے اوپر، صحابہ سے اوپر، شہداء سے اوپر، حفاظ کرام سے اوپر، اولیاء کرام سے اوپر، علماء کرام سے اوپر، اتقیاء سے اوپر، متقی لوگوں سے اوپر، نمازی، حج کرنے والوں سے اوپر، زکوٰۃ دینے والوں سے اوپر، ہر شے سے ان کا مرتبہ اوپر ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ یا اتنی بڑی بارگاہ، اس بارگاہ میں جب میں درود پاک پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، تو میرا نام میرے والد کے نام کے ساتھ لگ کر فرشتہ یہاں سے اٹھتا ہے، مرکز الاولیاء لاہور سے مدینہ شریف میں سرکار کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضوان بن سلیم نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا ہے۔ اب میرا نام سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا، میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ میرا نام میرے والد کے نام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوا، جتنی بار میں نے درود پاک پڑھا سرکار کی بارگاہ میں اتنی بار پیش ہوا،
تو میرا تو یہی دل کرے گا کہ میں ڈبل 12 گھنٹے درود پاک کی پڑھتا رہوں. میرا تو یہی دل چاہے گا نا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں ذکر کیا جاتا رہوں اور میرا نام بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سنا جاتا رہے، بولا جاتا رہے. جتنا زیادہ بولا جاتا رہے گا اتنا ہی میرے لیے اچھا ہے. جتنا زیادہ سرکار کی بارگاہ میں یہ نام پیش ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں ہمارا بھی نام آئے گا اور ذرا رینکنگ اچھی ہوگی. اور جب رینکنگ اچھی ہوگی تو سرکار کے قریب لگ کے ہم بھی دامن کے ساتھ لگ کے لپٹ کے سرکار کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ جس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. یار دنیاوی عزت، دنیاوی دولت یہ تو فنا ہونے والی ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے. عزت وہی ہے جو سرکار کی عطا کردہ ہے، دولت وہی ہے جو سرکار کی دی ہوئی ہے، شرف وہی ہے جو ہمیں اسلام نے عطا فرمایا، اور کرم وہی ہے جو رب کا ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. دنیا کو چھوڑیں یار، دنیا کی عزت کو چھوڑیں، دنیا کی دولت کو چھوڑیں. اللہ اکبر. اب بڑھتے ہیں ہم معاد اور حشر کی جانب. وقت بھی ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے. تو زمین، آسمان، اسی طرح جن اور انسان، فرشتے، سب نے ایک دن فنا ہونا ہے. صرف اور صرف رب کائنات کی ذات کو بقا ہے. رب کائنات سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک اٹھائیے، خالق کائنات کا قرآن فرماتا ہے یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس سے پہلے ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان. ہر شے نے فنا ہونا ہے، ایک ذات باقی رہے گی، وہ تیرے رب کی ذات ہے. ایک ذات باقی رہے گی جو ذو الجلال والاکرام، جلال والی ہے اور عزت والی ہے، وہ ذات باقی رہے گی. اور دنیا کے فنا ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر کی جائیں گی. اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ، یہ میں ترتیباً عرض نہیں کر رہا، اس میں صرف میں ازراہ ذکر کہ ان کو اس میں ذکر کیا جائے، یہ ترتیب نہیں ہے. 3 خسف ہوں گے. اس میں یہ ہوگا کہ آدمی جو ہے نا وہ زمین میں دھنس جائیں گے. ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک جزیرہ عرب میں ہوگا. اور علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کتاب ہے، صبح اٹھے تو کتاب سفید ہو چکی ہے، کالے حروف اس میں مٹ چکے ہیں، لکھائی ختم ہو چکی ہے اور پرنٹنگ سب فنا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. قرآن پاک بھی موجود، حدیث پاک بھی موجود، سب کتابیں موجود ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے، سمجھ کر پڑھنے پڑھانے والے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے علماء تھے ان کے جیسا اب بعد میں ان کے خلا پر کرنے والا نہیں ہے. جو پہلے چلا گیا وہ چلا گیا، اب بعد والا جو ہے وہ اس کی جگہ لینا بھی چاہے تو وہ نہیں لے سکتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، استاذ الکل استاد عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ چلے گئے. ان جیسا درس نظامی پڑھانے والا نہ آج کوئی ہے، نہ کوئی پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے. ان کے شاگرد بھی چلے گئے اور اکثر چلے گئے. اس میں سے کچھ ابھی الحمدللہ علماء اہل سنت زندہ ہیں، ان کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. لیکن جو چلا جاتا ہے اس جیسا پھر آتا نہیں ہے. یہ فرمایا کہ قیامت کے قریب علماء اٹھا لیے جائیں گے، کتابیں وہی رہیں گی، بخاری شریف بھی رہے گی، مسلم شریف بھی رہے گی، سیاہ ستہ بھی رہے گی، کتاب المغازی بھی رہے گی، ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اس کو سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کو پڑھانے والے نہیں ہیں، ان کو سمجھانے والے نہیں ہیں، اس جیسا کما حقوق کما کلام کرنے والے نہیں ہیں. اور یاد رکھیے کہ جو چلے گئے ان کا تو ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جو زندہ ہیں کم از کم ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے. علماء کرام جو آج موجود ہیں ان کی صحبت اختیار کیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ اٹھیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں آبزرویشن کی، میری آبزرویشن کی، کہ جو لوگ علماء سے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان سے سوال جواب کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اٹیچ نہیں ہیں، پیسہ کمانے میں لگے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ان کا ڈفرنس ایسے ہے جیسے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کا ہوتا ہے، کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ ایک جیسے ہیں، لیکن جب چلنے لگے، عبور کرنے لگے تو بڑا وقت لگ جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو بندہ عالم کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، احتیاط آ جاتی ہے. وہ کمال تقوی اور پرہیزگاری کی طرف اس کے نہج پر چڑھ جاتا ہے. اگرچہ وہ دنیا میں ہے، معاملات چلا رہا ہے، لیکن اس کے معاملات میں وہ دشواریاں نہیں ہوتی جو کہ دوسرے کے معاملات میں ہوتی ہیں. اس کے معاملات بڑے ہی تسلی سے چلتے ہیں، کیوں ہر معاملے میں وہ دین کی رہنمائی لیتا ہے، ہر معاملے میں وہ علماء کرام سے پوچھتا ہے. آج جو علماء موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے. کل کو یہ نہ ہو کہ یہ بھی نہ میسر آ جائیں، یہ بھی نہ ملیں اور آپ اور میں ہاتھ ملتے رہ جائیں. اس دن سے بچنے کے لیے
اپنی اولادوں کو، خود کو، اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت اسلامی سے منسلک کیجئے، اور دعوت اسلامی سے آپ کا تعلق جتنا گہرا ہوتا جائے گا، قسم بخدا آپ دین کے اتنے قریب ہوتے جائیں گے۔ دعوت اسلامی دین اور سنت کا ٹرو میسج کنوے کرنے کے لیے، حقیقی پیغام پہنچانے کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آپ کے لیے حاضر ہے، ہر نہج پر آپ کے لیے موجود ہے، ٹرو میسج کنوے کرنے کے لیے کہ یار ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں، ہمارے سننے والے ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، ان تک اچھا میسج پہنچے گا تو وہ کسی اور کی طرف دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، وہ صرف اور صرف صراط مستقیم پر رہیں گے، جو سیدھا راستہ سیدھا مدینے کو جاتا ہے، وہ سیدھا راستہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کو جاتا ہے، وہ قائم دائم رکھنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر بہاریں لٹا رہے ہیں، مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، اور قسم بخدا مختلف طریقے، مختلف سلسلے، مختلف پروگرامز وہ آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ کوئی کس طرح کا ہے، کوئی کس طرح کا ہے، کوئی دنیا کی انوکھی باتیں ہیں، کوئی کھلے آنکھ صلی اللہ ہے، کہیں نگران شورا تشریف فرما ہے، کہیں اراکین شورا تشریف فرما ہے۔ ان کی برکتیں سمیٹیے اور قریب ہو جائیے، کوشش کیجئے کہ دن میں کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل میں نے دیکھنا ہے۔ یار میں گھر میں نہیں ہوں، گھر میں اگرچہ میں نے مدنی چینل لگوایا لیکن میں گھر نہیں ہوں، میرے پاس انٹرنیٹ تو ہے، انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، ریڈیو پر لگا لیں، ریڈیو پر بھی اویلیبل ہے، اور مدنی چینل 1 گھنٹہ 12 منٹ دیں، آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں ایک انقلاب، ریولوشن آ جائے گی، اور آپ کے معاملات سارے سیدھے ہونے لگ پڑیں گے، اور آپ کی جو پیچیدگیاں ہیں، کمپلیکسٹی ہے، ہر چیز تحلیل ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی بالکل پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو خبردار، اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے، دنیا میں اطمینان نہیں ہے، پیسے کما کر اطمینان نہیں ہے، اطمینان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی فکر میں ہے۔ اسی وجہ سے تو الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کا ایک ذیلی ادارہ، ایک شعبہ، وہ فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، جو کہ آپ کو الحمدللہ عز وجل اگر آپ نے حج پہ جانا ہے، اگر آپ نے عمرے پہ جانا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ عمرے کی ایکوریٹ انفارمیشن، وہ طریقہ کار آپ کو آتا ہو۔ اس کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کو کیا پیش کرتی ہے، کیا آپ کو ڈسپلے کرتی ہے اور آپ کو کیا پریزنٹ کرتی ہے، وہ ہے فیضان حج عمرہ کورس۔ فیضان حج عمرہ کورس میں کیا ہے کہ ہم الحمدللہ عز وجل اس میں سیکھتے ہیں کہ حج کے کتنے واجبات ہیں، کتنے ارکان ہیں، کتنی شرائط ہیں، کیا کیا اعمال ہم نے کرنے ہیں، اسی طرح مقام ابراہیم پر جا کے کیا کرنا ہے، صفا مروہ پر جا کے کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا معاملات ہیں، اسی طرح مینا میں کب جانا ہے، مطاف میں کیا کرنا ہے، بیت اللہ شریف کو پہلی نظر پڑے تو کیا کیا پڑھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کیسے حاضر ہونا ہے، اور مسجد نبوی کے کیا کیا معاملات، احترام، ادب کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں فیضان حج عمرہ کورس میں الحمدللہ عز وجل سکھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے حج پہ جانا ہے یا عمرے پہ جانا ہے تو کوشش یہ کریں پہلے فیضان آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لے کر اس کورس کو کر لیں، صحیح معلومات ہوگی تو اچھے طریقے سے آپ زیارات پر بھی جا سکیں گے، ہر چیز کو ویل سیٹل کر کے، ویل ڈیزائن کر کے، پری پلان کے ساتھ آپ کریں گے تو واقعی آپ کو مزہ آئے گا، سرور آئے گا، دل کو تسلی ہوگی کہ یار میں حج پر گیا ہوں اور کچھ میں نے حاصل کیا ہے، ورنہ وہاں پر جا کر پتہ ہی نہیں ہوگا، ایسا نہ ہو آپ پر دم لازم آ جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ جو نا وہ کورے کرارے واپس گھر آ جائیں، تو ایسا نہ ہو، اس لیے میں آپ کو ریکمنڈ یہی کروں گا کہ آپ فیضان آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لیجئے۔ اگر آپ نے فیضان حج عمرہ کورس کرنا ہے یا کر لیا ہے پھر بھی اس کو ریوائز کر لیں، الحمدللہ عز وجل حج کی فلائٹیں انشاءاللہ عز وجل رب نے چاہا تو رب بلائے گا، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ عز وجل حاضری ہوگی، جب بھی حاضری ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ یہ ہمارے اساتذہ کرام اور اس طرح جو ہمارے ٹیچرز کا پڑھایا ہوا ہے وہ آپ کو ضرور یاد آئے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کی کتابیں رفیق الحرمین ہے، رفیق المعتمرین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو فیضان حج و عمرہ اپلیکیشن ہے جس میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری کا پریکٹیکل ہے، وہ بڑا ممید اور معاون ہے، وہ بڑا ایک دماغ کو چھوتا ہے، اس میں کہہ لیں کہ کشش سکل ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے کہ آپ نے پورا سارا کچھ سکھایا ہے، اس میں بتایا، پڑھایا ہے۔ اب دیکھیں اتنی سہولتیں ہیں، اتنی آسانیاں ہیں، ایک کلک پر آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو دیر کس بات کی ہے،
ہم پچھلی صفوں میں کیوں ہیں؟ ہم اگلی صفوں میں کیوں نہیں آتے؟ فرنٹ فٹ پر آ کر اپنے آپ کو پریزنٹ کریں اور کوشش کریں کہ ہم فیضان آن لائن اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ بن جائیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اور بھی کورسز کا تعارف کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سارے کورسز ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً ہم آپ کے بارگاہ میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج الحمدللہ عز وجل ہم نے معاد، حشر اور اس طرح جو قبر کے معاملات تھے اس میں ہم نے جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے کور کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل ہمارے شامل حال فرمائے۔ دعوت اسلامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیاں، وسعتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے یہاں سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔